بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ضبط کن تاریخ را پائندہ شو. فارسی کے شعر کا یہ مصرع اسی سے اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا. 2017 میں 28 اکتوبر کو اسی ٹائٹل کے ساتھ سب سے پہلا لیکچر دیا گیا تھا اور جس میں پرپز اور مقصد کو صاف طور پر واضح کیا گیا تھا. یہ سلسلہ الحمدللہ 7ویں سال میں داخل ہوا اور 7ویں سال میں اس سال تاریخ ہند ہمارے سامنے چل رہی ہے اور تاریخ ہند میں بھی اپنی تاریخ، اپنی تہذیب کی تاریخ اور اپنی تہذیب بنانے والوں کی تاریخ ابھی آغاز ہوا تھا اور ابھی ہندوستان پر اسلام کے اثرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور پچھلے ہفتے اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے لایا گیا. اسی دوران پورا ملک آزادی کی 75ویں سالگرہ امرت مہوتسو کے نام سے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا. یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ ایسے موقع پر اولین قربانی دینے والے، بالکل اسٹارٹ کے بگننگ کے اولین مجاہدین آزادی میں سے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں اسلام میں شخصیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو شخصیت کے تذکرے میں کردار کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کردار سے عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی تاکید ہمیں کی جاتی ہے. قرآن مجید نے بھی شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے اور شخصیتوں کے کردار کو واضح کر کے پیش کیا ہے، چاہے وہ مثبت پہلو کی ہو یا منفی پہلو کی ہو. اور اسی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم سب بھی شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. شخصیتوں کا احترام، شخصیتوں کی عزتیں جس لیول پر، جس مقام پر قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں، ہماری نظر میں بس اتنی ہی ہونی چاہیے. البتہ کردار اور ان کے اعمال قوموں کو جو بنانے والے ہیں اور قوموں کو بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے والے ہیں، اس کو جتنا انسان آگے لے جا سکے اس کی اجازت دی گئی، اس کی تاکید کی گئی ہے. جب اس ملک کی آزادی کا تذکرہ آتا ہے اور اس ملک کو خیر خواہوں کا تذکرہ آتا ہے اور اس ملک کو بنانے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہسٹورینز یا مورخ قلم لے کر کے جب بیٹھتا ہے تو اس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کا تذکرہ زرعی حروفوں سے لکھا جاتا ہے. تاریخ کے عروج و زوال میں یہ ہمیشہ کا ایک معاملہ رہا ہے کہ شخصیتوں کی بنیاد پر اور شخصیتوں کی عصبیت، ان کی قومیت اور ریشزم کی بنیاد پر جب بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں تو ان تاریخوں کو اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تاریخیں بدلی گئی ہیں. لیکن جو کردار شخصیتیں ادا کر کے گئی ہیں، پیچھے جا کر اس کردار کو مٹایا نہیں جا سکتا اور انمٹ نقوش کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شخصیت انہی میں سے شمار ہوتی ہے جنہوں نے بچوں کو بچانے کے لیے ملک کو نہیں بیچا، جنہوں نے اپنے قوم کو بچانے کے لیے ملک کی حفاظت اور سالمیت سے سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے اپنے خاندان کو چند سالوں کے لیے عروج پر دیکھنے کے لیے باہر کی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، گرچہ ان کے پاس پوری وہ صلاحیت تھی. چاہتے تو ایک سر جھکاتے تو ان کا علاقہ کیا، ان کا خاندان آج راج کر رہا ہوتا اور ان کا علاقہ عظیم الشان دنیا کے ڈیولپڈ سٹیز کے اندر شمار کیا جاتا. لیکن جہاں دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی. ملک کی سالمیت سے سمجھوتا نہ کرتے ہوئے ایک دن کی شیر کی زندگی گزار کر کے گیدڑوں کے لیے سبق دے کر کے چلے گئے. انگریزی استبداد نے جب ہندوستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا تو چونکہ حکومت امت مسلمہ سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے گئی تھی،
لہذا میدان میں فرنٹ میں یہی تھے. تاریخ کو کتنا بھی چاہے تبدیل کیا جائے اس سے ان کردار کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تاریخ کے ان اوراق کو نکالیں اور نکال کر کے جن انگریز مورخین نے بھی ان حالات کو لکھا ہے، ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں صفحات میں، چند پیپر کی کٹنگز، گزیٹیئرز اور رپورٹس کو ہم نے پرنٹ کیا تو صرف پرنٹ آؤٹ 11,000 روپے کا لگا، جو الماری بھر گئی. کوئی پڑھنے والا اس کو نہیں. البتہ ایک ایران کے ایک اسکالر آئے تھے جنہوں نے وہاں بیٹھ کر کے پی ایچ ڈی کا اپنا مقالہ پورا کیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 4,000 جو خطوط جو برٹش لائبریری لندن میں رکھے ہوئے ہیں، جن کو پڑھ کر کے اسکالرس نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے اور حقیقتوں تک وہ پہنچے ہیں کہ کیسے اندرون کے خلفشار کو مٹانے کے لیے آج سے 232 سال پہلے وہ ترقی کی راہ پر ملک کو لے کر کے چلے گئے تھے. یہ سرمائے ہیں، ان سرمایوں کی حفاظت کرنا اور ایسے موقعوں پر ان شخصیات کو یاد رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. ہم تو یہی تمنا کریں گے اور دعا کریں گے، اور ہر مسلمان اس بات کی دعا بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ اللہ اس ملک کی سالمیت کو محفوظ رکھے، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور جس مقصد کے تحت آزادی کے چاہے 50 سالہ جشن ہو یا 75 سالہ جشن ہو یا آئندہ آنے والے سالہ سال میں جشن منائے جائیں، ان مقاصد کو ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور جو نیچے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا بنیاد تھی جن بنیادوں کے اوپر ہمارے بڑوں نے، چاہے وہ گاندھی جی کی شخصیت ہو، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت ہو، چاہے سید احمد شہید کی شخصیت ہو، چاہے نواب سراج الدولہ کی شخصیت ہو، یا اس کے درمیان کی ہزاروں شخصیات ہوں، ان کے جو کردار تھے، ان کے کردار یہ تھا کہ ملک کی سالمیت کو ہمیں باقی رکھنا ہے اور اتحاد کو باقی رکھنا ہے. اس میسج کو، اس پیغام کو یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم یہی چاہیں گے اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج اور پیغام بھی دینا چاہیں گے. انگریزوں کے خلاف منظم پہلا جو قدم اٹھا تھا وہ 1754 میں اٹھا تھا. نواب سراج الدولہ کے نانا، اور ان کا نام تھا ان کے نانا کا نام تھا علی وردی خان. انہوں نے قدم اٹھایا تھا، اور اس کے بعد نواب سراج الدولہ کا نام نامی آتا ہے. پلاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ، جس کے بعد انگریزوں کے قدم ہندوستان کے اندر مضبوط ہوتے چلے گئے. اور اس خطرے کو جو محسوس کیا اس کے بعد سب سے پہلے منظم طریقے پر تو حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1782 سے لے کر کے 1799 کے درمیان میں انگریزوں کو نہ چین سے رہنے دیا اور نہ انگریزوں کو اس بات کا احساس ہونے دیا کہ وہ ملک پر قبضہ جما سکتے ہیں. لیکن جس دن 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے، اس دن جس کانفیڈنس کے ساتھ جنرل ہارس نے جملہ استعمال کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور یقیناً یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور آج تک ذہنوں پر قابض نظر آ رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں کھیل کھیلتے نظر آ رہی ہیں. آئیے ہم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے کردار کو ایک ایک کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس جگہ پر قبل اس کے کہ آگے بڑھیں، ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہیں گے آپ کو. اردو پڑھنے والوں کے لیے تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو پڑھنے والوں کے لیے تاریخ سلطنت خداداد محمود خان محمود بنگلوری کی سب سے موقر کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت تمام اچھے کتب خانوں کے اندر وہ اویلیبل ہے. مولانا الیاس ندوی کی سیرت ٹیپو سلطان شہید بھی ایک اچھی کتاب میں شمار کی جاتی ہے. انگریزی میں بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، کرناٹکا گزیٹیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیپو سلطان اے کروسیڈر فار چینج کے نام سے یہ کتاب شائع کی گئی. یہ بہترین ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے. کتاب معلوم نہیں کہ یہ آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کتاب ایک ایسا عظیم الشان سرمایہ ہے جس کی قدر ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ کتاب بھی ایسے ویسے سے نہیں لکھوائی گئی، بلکہ ٹیپو سلطان کے اوپر اس دور کی سب سے بڑی اتھارٹی، سب سے بڑی شخصیت جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے قلم سے یہ کتاب لکھی گئی. گورنمنٹ آف کرناٹکا نے لکھوایا، اور اس کے اندر چند تعریفی خطوط اس وقت کے منسٹرز اور چیف منسٹرز کے بھی موجود تھے، اور اس کتاب کے اندر پورے حقائق کو پیش کیا گیا ہے. یہ گزیٹیئر ڈپارٹمنٹ سے یہ کتاب مل سکتی ہے اگر آؤٹ آف پرنٹ نہ ہوئی ہو، اور بہترین کاپی کے ساتھ اور بہترین جو ہے پیپر کے ساتھ. صرف شاید ہم نے جو اس وقت لی تھی 650 روپے کی یہ کتاب تھی. کوشش کریں
معلوم ہو جائے گا بھی شیخ علی صاحب کے پاس سے کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا وہ بھی اویلیبل کرا کے دے سکتے ہیں ہم کو، انہوں نے منگا کر کے یہ کتاب دیا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے ہم سب واقف ہیں، انہی کے علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں کی سیر کرتے وقت میں یہ قطع ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور تھا، گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جس خار حسرت کے، بتاتا باغ بارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ اور ظفر علی خان مرحوم کے قلم سے کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا، تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود۔ جن کا یہ پیغام تھا اور آخری دم تک یہی پیغام دیتے رہے کہ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ لائف آف اے لائن فار اے ڈے از فار بیٹر دین اے لائف آف اے جیکال فار اے 100 ایئرس۔ گیدڑ کی زندگیوں کی غلامی کی زنجیروں کے مقابلے میں آزادی کا ایک دن بہتر ہوتا ہے۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلووں سے بہتر۔ یہ پیغام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے اوپر ایک نظر اگر ہم دوڑاتے ہیں تو اس وقت حکومت جس انداز سے آپ نے کی، 17 سال ان کا دور رہا، اور 17 سال دور کے اندر دور فاروقی کی ایک طریقے سے سمجھے تو یاد تازہ ہوتی نظر آئی۔ نہ صرف انگریزوں کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کیا، بلکہ اپنے دعوت و ارشاد سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کی۔ زبان کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، 40 سے زائد کتابیں اردو اور فارسی پر میں ان کے کوششوں سے منظر عام پر آئیں۔ اقتصادیات کے ماہر میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا کہ عوامی ایک بینک قائم کر کے انویسٹمنٹ کی انہوں نے ترغیب دی۔ کمیونیکیشن اور جرنلزم کے میدان کے بھی شہسوار نظر آتے تھے کہ بعض روایات کے مطابق، جس کا حوالہ آگے آتا ہے، پہلا اردو اخبار فوجی انہوں نے ہی جاری کیا۔ امور داخلہ انٹرنل پالیسی کو اتنا اچھی طرح سے نبھایا کہ نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ غیروں کے ساتھ بھی اس طرح سے ساتھ دیا کہ ان کے عبادت خانوں کی بھی حفاظت کی اور ان کی امداد کی۔ ایکسٹرنل پالیسی میں بھی عالمی سطح پر سری رنگ پٹن کی حیثیت کو اس طرح سے تسلیم کروایا کہ تاریخ سلطنت خداداد کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی 17 بزنس منڈیاں جو تھیں وہ باہر نظر آتی ہیں، بحرین میں نظر آتی ہیں، مسقط میں نظر آتی ہیں، اور باہر کے کاریگروں کو بلا کر کے یہاں پر سری رنگ پٹن کو انہوں نے آماجگاہ بنا لیا تھا۔ آج بھی کچھ علاقے نقوش مٹ گئے ہیں لیکن نام باقی ہے۔ آپ جب گنج عام جائیں اور گنج عام جا کر کے وہاں پر موجود پہاڑ کو جس پہاڑ کا نام کری گھاٹ یا کری گھٹا کے نام سے مشہور ہے، اس کے پشت کی طرف ایک گاؤں پایا جاتا ہے جس کا نام اللہ پٹنہ ہے۔ ادھر سری رنگا پٹنہ تھا، ادھر اس گاؤں کا نام اللہ پٹنہ تھا، جہاں پر خاص قسم کے تمل ناڈو سے کاشتکاروں کو بلایا گیا تھا جو چاول کی کھیتی کے ماہرین تھے، اور وہ پورا کا پورا ایریا کھیتیوں کا ہی پایا جاتا ہے۔ تلوار کے دھنی، ماہرین عمرانیات، ایک ماہر انجینئر، لیکن تاریخ کے مظلوم حکمرانوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے در پہ آنے والے تو بہت ہیں مگر غیروں تو کیا اپنوں نے بھی بھلا دیا ان کو۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، آپ کا نام، ٹائٹل آپ کا ابو الفتح تھا، فتح علی آپ کا نام تھا، ٹیپو سلطان کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ والد محترم نواب حیدر علی خان، ان کے والد کا نام فتح محمد، ان کے والد کا نام محمد علی، ان کے والد کا نام محمد ولی، ان کے والد کا نام حسن ابراہیم۔ تاریخ میں یہ شہادت ملتی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد عربی النسل تھے۔ صاحب نشان حیدری نے لکھا ہے کہ وہ قریشی تھے۔ آپ کے والد حیدر علی کی پیدائش 1722 کی بتائی جاتی ہے کولار کے مقام پر، اور ان کی تربیت ان کے چچا زاد بھائی حیدر صاحب کی سرپرستی میں میسور میں ہوئی، اور یہ تاریخ کی یہ مشہور مثالیں ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ٹیپو سلطان کے عنوان پہ آتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ حیدر علی کی دوسری اہلیہ محترمہ فاطمہ بیگم اور فخر النساء کے بطن مبارک سے 20 ذی الحجہ 1162 ہجری بمطابق 10 نومبر، بعض مورخین نے 20 نومبر بھی لکھا ہے، 1751 یا 1752 کو میں دیون ہلڈی کے مقام، جہاں پر اس وقت بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور ان کی ولادت کے مقام پر ایک اسٹون بھی لگا ہوا ہے، ٹیپو سلطان وہاں پیدا ہوئے۔
آپ کا نام فتح علی رکھا گیا اور آپ حضرت خواجہ ٹیپو مستان آرکاٹ بزرگ کی نسبت سے ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں حیدر علی گرچہ ناخواندہ تھے لیکن اپنے بچے کی تربیت کا پورا انتظام کیا اور 5 سال کی عمر میں ان کو تعلیم کے میدان میں ڈال دیا اور بہت جلد ہی انہوں نے قلمی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم کے اندر بھی مہارت حاصل کر لی۔ عربی، فارسی، کنڑا، اردو، سنسکرت اور علاقائی زبانوں میں ان کو دسترس حاصل ہوا۔ یہ روایات اور شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ انگریزی بھی سمجھ لیتے تھے لیکن اتنی فلوئنسی ان کی نہیں تھی انگریزی کے سلسلے میں، لیکن انگریزی بھی وہ سمجھ لیتے تھے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی بول لیتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں جنگوں میں شرکت شروع ہوتی ہے اور 17 سال کی عمر میں جنگوں میں کافی انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ حیدر علی کا جب انتقال ہوا تو ذی الحجہ 1195 کی آخری شب یعنی محرم الحرام 1196 کی چاند رات کو حیدر علی کا انتقال ہوا۔ 7 دسمبر 1782 اور اس میں کو انتقال ہوا اور اسی ماہ میں 20 محرم 1196 27 دسمبر 1782 کو ٹیپو سلطان کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ اور ان کی اس زندگی میں 17 سالہ دور پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ٹیپو سلطان کا مزاج یہ شعر پیش کرتا ہے کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے۔ انسان محبتوں کے حوالے سے زندگی گزارتا ہے، آزادی کے حوالے سے تگ و دو کرتا ہے کہ میں آزاد فضاؤں میں سانس لے سکوں، اکنامی کے معاملے میں آزاد رہوں، میں کسی کا غلام بن کر کے نہ رہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو انسان جس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے۔ ٹیپو سلطان کا پیغام ہے کہ عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر قربان میری ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں انہوں نے لڑی۔ پہلی جنگ والد محترم کے تحت لڑی گئی جس میں عمر ان کی محض 16 سال یا 17 سال تھی۔ 1767 میں آپ نے یہ جنگ لڑی اور اس وقت انگریزوں کو کی چھوٹی سی ایک ٹکڑی تھی اس کو شکست فاش دی۔ دوسری جنگ 1780 یا 1782 میں اس طرح سے لڑی کہ کرنل بیلی کی انگریزی کی فوج پوری کی پوری برباد ہو گئی اور کرنل بیلی قید ہوا اور قید ہو کر کے قید خانے میں مرا، جو ڈنجن بیلی کے نام سے آج بھی سرنگا پٹنہ کے اندر وہ قید خانہ مشہور ہے۔ انگریزوں سے جو تیسری جنگ ہوئی 1792 میں، اس وقت تک غداریوں اور خانہ جنگیوں کا سایہ چھا چکا تھا اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نتیجے کے اندر انہیں صلح کرنی پڑی ملک کی اور سرمایہ ملک کی حفاظت کی خاطر۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے اور بالکل حقیقی واقعہ ہے کہ تاوان جنگ 3 کروڑ ادا کرنا تھا اور بادشاہ وقت جس کے پاس جنوب ہند کا اکثر علاقہ موجود تھا، اس کی اپنی ایسی زندگی تھی کہ اس کے در پہ اس کے گھر پہ اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اٹھا کر کے تاوان جنگ ادا کر سکے، نہ ہیرے تھے نہ جواہرات تھے۔ تو تاوان جنگ کی خاطر انہوں نے نہ سر جھکایا نہ اپنے علاقہ دیا بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے دے دیا اور 2 بچوں کو رہن رکھ دیا، گروی رکھ دیا اٹھا کر کے۔ بلکہ بعد کے زمانے میں جب تاوان جنگ دے کر کے بچوں کو لانے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت وزیروں سے اور درباریوں سے مشورہ ہوا تو سب نے اس بات کا مشورہ کیا کہ چونکہ قوم اور ملک کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا ہے، قوم اور ملک سے یہ پیسہ وصولنا چاہیے۔ اس علاقے میں جو قدیم خاندان ہے، جن خاندان کے لوگوں نے ٹیپو سلطان کے دربار میں کام کیا ہے، ہمارے استاد جناب پروفیسر کریم الدین صاحب جو باحیات بھی ہیں، 85-86 سال کی عمر کے قریب کی عمر بھی ہے، انہوں نے اپنے درس میں زبانی روایت کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جب تاوان جنگ وصول کرنے کا معاملہ آیا تو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے کے سامنے مجبوریاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ انگریزوں کے پاس ان کے بچے گروی رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے شرط لگائی کہ رضاکارانہ طور پر وصولی کی جائے کہ جو جس سے جتنا ہو سکے اتنا دے دیا جائے۔ لیکن بادشاہ کی اس اجازت کے بعد وہ ٹولہ جو غداریوں کے اندر شریک تھا، عوام الناس سے اس نے 3 کروڑ کے بجائے 9 کروڑ روپے وصول لیے تھے، جس سے عوام الناس بھی بددل ہو گئی تھی آخری ایام میں حضرت ٹیپو سلطان شہید سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کو حکم ہے کہ وصول لیا جائے۔ یہ ایک زبانی روایت بتائی گئی ہے، اس کا ریفرنس کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملا، لیکن زبانی روایت کا بھی ایک بڑا ریفرنس ہوتا ہے۔
जब यही सिलसिला चलता रहा, चौथी जंग 1799 में हुई और 1799 में आप जाकर के शहीद हो जाते हैं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, और मुल्क की इज्जत व नामूस को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते। उनकी जिंदगी पर गौर किया जाए, उनकी नजर और उनकी जो इंसाइट थी, जिसके बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अपने दौर से 200 साल आगे वो सोचते थे और देखते थे। अंदरूनी मामलात को एक रंग में उन्होंने लाने की कोशिश किया और तमाम मजाहिब के साथ यकसा मामलात की। और ये बात सिर्फ कौली नहीं, बल्कि जिनको कन्नड़ आती है, टीपू सुल्तान के हाथों से लिखवाए हुए या उनके सामने इमला कराए हुए कन्नड़ा के खतूत को देख करके अंदाजा किया जा सकता है। उसकी एक कॉपी भी शेख अली साहब के पास भी है और उनसे एक कॉपी लेके हमने अपनी लाइब्रेरी में भी रखा है, कभी आप आए तो हम उसे दिखा सकते हैं। स्वामी और मठों के जिम्मेदारान को भी उन्होंने दुआ की जो दरखास्त की है, वो सारी के सारी तहरीरें वहां पे मौजूद हैं, और जो इमदाद उन्होंने रवाना की है वो सारी के सारी तफसीलात आज भी गजीटियर्स के अंदर मौजूद है। बक्सर की जंग के बाद हालात इनके सामने थे और उसके बाद इन्होंने देखा कि जिस तरह से बक्सर की जंग में से नवाब सिराजुद्दौला तनहा पड़ गए और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में उनको साजिशों के तहत उनको शहीद किया गया, उनकी टीपू सुल्तान की नजर में यह बात आ गई थी कि अंदर से अगर हम आपस में इत्तेहाद नहीं करते हैं तो अंग्रेज अपनी चालों के जरिए से, अपनी साजिशों के जरिए से छोटे छोटे टुकड़ों को बखिए कर करके खाते चले जाएंगे और फिर कोई नहीं बच सकेगा। तारीख पर यह नजर भी थी कि उन्होंने ये देखा था कि नेपोलियन के सामने ब्रिटिश ताकत ठहर नहीं पा रही थी और नेपोलियन ने कई महाज के ऊपर शिकस्त भी दी थी। लिहाजा यहां श्रीरंगपटन जैसी छोटी सी जगह सल्तनत खुदादाद में बैठ करके उन्होंने नेपोलियन से खत्तो किताबत किया था और नेपोलियन ने बाकायदा जवाब भी दिया था और जवाब के अंदर कुछ हदियजात भी भेजे थे, जिन हदियों के अंदर नेपोलियन के जरिए भेजी गई एक घड़ी जो गोल्डन बाउल के अंदर आइवरी डायल की रखी हुई है, आज भी जो है समर पैलेस में रखी हुई है, चूंकि वहां पे हिफाजत का इंतजाम नहीं है, आवाम को दिखाया नहीं जाता है इसको, उसको कई मरतबा हमने देखा भी है, वो नेपोलियन ने भेजा भी था। और बल्कि उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब अपनी रिसर्च में इस बात को साबित करते हैं और उन्होंने हमें क्लास में कई मरतबा इस बात का इजहार किया कि नेपोलियन चाहता था कि मिस्र से होते हुए हिंदुस्तान की तरफ आए, लेकिन मिस्र में वो रह गया और वाटरलू की जंग में जो सिडनी ली उसमें मेजर थे अंग्रेजों की तरफ से, वो जंग हार गया और वहीं का वहीं वो रह गया और वहीं पर वो खत्म भी हो गया। टीपू सुल्तान ये भी देख रहे थे कि एक जमाना था कि लूट मार का बाजार गर्म था और इन अवाम को, दिल्ली के अतराफ की अवाम को शाम के वक्त में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने उन ताकत को तोड़ा था। टीपू सुल्तान ने इस ताकत को तोड़ने के लिए उनके पोते जमान शाह को दावत दी, लेकिन अंग्रेजों ने ये खेल खेला कि इसी उम्मत में से एक फर्द को तैयार करके, जब जमान शाह निकल करके अफगानिस्तान, ईरान से निकल करके हरात तक आ चुके थे और ईरान का अफगानिस्तान का ये आपस में जो मामला चल रहा था, तो ये खबर अंग्रेजों ने इस जरिए से अफगानिस्तान को भेजवाई और अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में उनको वापस जाना पड़ा। ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं उनकी नाकाम हो गई और ये कोशिशें उन्हीं जंगों के दरमियान में बैठ करके कर रहे थे। इससे उनकी बसीरत का अंदाजा होता है, उनकी मेहनत का अंदाजा होता है। आखिरी अय्याम के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान की जो शहादत हुई है हम सबके लिए सबक है और इबरत और नसीहत है। लड़ाई जारी है। 4 मई सन 1799 की दोपहर का वक्त आ चुका है। कई रोज से महाज जंग पे होने की वजह से सुल्तान खा नहीं सके थे सुकून के साथ और आखिरी वक्त में फसीलों का जायजा लिया, लेकर के उन्होंने एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ करके लुकमा उठाया। खाना लाया गया, लुकमा उठाया, उन्होंने बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू ही किया कि खबर मिली कि सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए। यही वो वफादार हैं जो गाजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, जिनका मज़ार इस वक्त जो है नया जो हाईवे निकला हुआ है दरिया दौलत बाग के सामने से जो रोड जाता है उसमें जाए तो एक नहर है, नहर के बाजू में सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद का मज़ार आज भी है, वहीं से बाजू से नया रोड निकला हुआ है। सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए। यहां पर भी एक जबानी रिवायत मिलती है। ये प्रोफेसर करीमुद्दीन साहब ने बताया कि फौज कई रोज से लड़ रही थी और बहादुरी के साथ लड़ रही थी,
لیکن جس دن یہ معاملہ ہوا اس دن فوج کو بلا لیا گیا کہ تنخواہیں بٹ رہی ہیں اور کھانے کے لیے بلایا گیا، اور دوپہر میں بوجھل کھانا کھلایا گیا، جس کے نتیجے میں فوج اہم محاذ سے ہٹ گئی جہاں پر وہ پشتہ ٹوٹ چکا تھا، دیوار جہاں پہ ٹوٹ چکی تھی، اور یہ وفادار لڑتے رہے۔ اور جب سید عبدالغفار شہید ہو گئے، انگریز قلعے میں داخل ہو گئے، تو سلطان کو ان کی شہادت سے بے حد صدمہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے، اور سید عبدالغفار بھی موت سے نہیں ڈرے، انہیں درجہ شہادت حاصل ہوا، شہادت مل گئی۔ اور سلطان نے یہ کہا کہ اب ہم بھی کچھ دیر کے مہمان ہیں، میدان جنگ کی طرف نکلتے۔ میدان جنگ جاتے ہوئے کچھ ضمیر فروش امراء اور وزراء ملتے، جس میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے تو جملہ سلطان نے استعمال کیا، یہ جملہ آج حقیقی ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تمہاری غداری سے واقف نہیں تھے، تم اپنی اس بے وفائی کا جلد مزہ چکھو گے، تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری سیاہ کارنامے سے اس ملک میں ایک ایک دانے کو ترسیں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے بعض وفاداروں نے مشورہ دیا کہ ابھی ہم نکل چلتے ہیں، بعد میں واپس آئیں گے۔ تو سلطان شہید نے جملہ استعمال کیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور جا کر کے پھر میدان جنگ کے اندر انہوں نے جنگ لڑی اور آخری دم تک لڑتے رہے، آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، نزع کے حالت میں بھی کی تو نے باطل سے جنگ، اور گرتے گرتے بھی انہوں نے شہادت قبول کرتے کرتے بھی انہوں نے انگریزوں کا سر قلم کیا، اور وہاں پر گرے، اور جہاں پر گولی لگی تھی، جس جگہ پر لکھا ہوا ہے باڈی فاؤنڈیڈ، اسے تقریباً 30-35 میٹر پیچھے گولی لگی تھی، جہاں پر واٹر گیٹ کہا جاتا ہے۔ اس واٹر گیٹ کے اندر آپ جائیے تو وہ حصہ آج بھی ٹوٹا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 مئی 1799 کو اس ملک کو بچانے کی خاطر شہید ہوتے۔ ان کا کون سا کردار تھا، کیا چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر انگریز جنرل ہارس نے اس بات کو کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے؟ اور تاریخی روایات کے اندر آپ اور آگے جائیے، اور ڈنجن سے اوپر جا کر کے جہاں ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے اس کے اور آگے جائیے، وے ٹو ڈیلی برج کے نام سے جو کمانی گیٹ ملتا ہے، اس کمانی گیٹ کے پاس جائیے تو وے ٹو ڈیلی برج موجود ہے، جس کے بارے میں بات ملتی ہے کہ یہاں کے بعد اب دہلی کی سلطنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 50 سالوں کے اندر ملک کے اندر کوئی ایسا منظم حکمراں نہیں موجود ہوتا ہے جو انگریزوں کی طاقت کو روک سکے، اور انگریز پورے ہندوستان کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ یہ تاریخ مزید پڑھنے کی ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں، یہ مختصر سا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جنگوں کی ان تفصیلات کو مزید نکال کر کے پیش کیا جائے، مگر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہم اور آپ پڑھیں۔ کون سا کردار تھا ٹیپو سلطان کا کہ اس چھوٹے سے عرصے میں سلطنت خداداد سری رنگ پٹن پوری دنیا کے نقشے کے اوپر مشہور ہو گیا تھا، اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے انگریز ان سے خوف کھایا کرتے تھے۔ سلطنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سٹیزن ٹیپو کا نام دیا تھا، شہری ٹیپو کا نام دیا تھا، اور ایک آزادی کا درخت بھی انہوں نے لگایا تھا، آزادی کا درخت بھی لگایا تھا، اور اپنا نام جو ہے شہری ٹیپو قرار دیا تھا۔ عوام میں ان کی مقبولیت تھی، عوام کے درمیان ان کا وقت گزرا تھا، اور سلطان نے جو اصلاحات کی تھی اس میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ یہ تھا کہ بزنس اور تجارت کو بہت بڑھاوا دیا تھا۔ ایک ذہین اور چالاک شخص جو آگے سوچتا ہے کہ دولت کی رولنگ پلٹ کر کے ہمارے پاس ہی آئے تو وہ تجارت میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حدیث رسول کے مطابق بھی اس کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی میں بھی بات ملتی ہے۔ ریشم کی کاشت پر لوگوں کو آمادہ کیا، اور ایگریکلچر اور فارمرز اس کو خصوصی رعایتوں کا اعلان کیا، پالیگاری کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پالیگاری کا ایک بڑا طبقہ ان سے ناراض تھا، اور وہی طبقے کی اولادیں جب عروج کے اندر آئی تو یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ کسان بہت خوش ہوئے تھے۔ سلطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ سرکار کی زمین کسان کے پاس اس وقت تک مانی جائے گی جب تک اس میں کاشتکاری وہ کرتا رہے گا، اور اس وقت تک اس کو بے دخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ فصل اگانا نہ بند کر دے۔ اس سے پورے علاقے کے اندر ایگریکلچر اور کاشتکاری کو فروغ ملا۔ اعلان یہ کروایا سلطان نے کہ جو کاشت کے لیے زمین کی درخواست دے گا اس کو زمین دی جائے گی، اور لوگوں نے درخواستیں دینا شروع کر دی، اور اس طرح سے لوگوں کو سلطان نے کاشتکاری کی طرف راغب کیا۔ لگان مقرر کرنے کے لیے زمین کی وسعت کی حد نہیں مقرر تھی، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ پیداوار کس قدر ہوئی،
اور وہ پیداوار زمین کے تالابوں سے ہوئی اور یا ان کے پاس آبپاشی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. زمین اس شرط پر دی جاتی تھی کہ اگر پیداوار ہو تو لگان دیا جائے اور اگر نہ ہو تو نہ دیا جائے, اور پیداوار بھی ہو تو لگان پیداوار کا صرف 8واں حصہ ہوا کرتا تھا. ایک تجارتی کمپنی حکومت کی سرپرستی میں سلطان نے قائم کی اور اس میں انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور سب کے لیے عام کر دیا کہ پیسے والوں کے ساتھ غریب بھی عوام اس میں قسمت آزمانے لگے, اور اس میں سب کو موقع ملا جس سے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھے. عوام کے گھر سے نکل کر کے دولت رولنگ کے اندر آئی, اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس علاقے کے لیے جہاں پہ دولت رولنگ میں رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, اور جتنی زیادہ دولت گھومتی ہے اتنی ڈیمانڈ چیزوں کی بڑھتی ہے, جتنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اتنی سپلائی بڑھتی ہے, اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین ہر آدمی اکنامی سے متعلق انسان جانتا ہے. فوج میں نئے نئے تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا, نئے نئے کارخانے قائم کیے گئے, نئی نئی توپیں ایجاد کی گئی. ان کے کارخانوں کی بنائی جانے والی توپوں کی مضبوطی دیکھنا ہے تو کرنل بیلی کا جو ڈنجن قید خانہ ہے اس قید خانے میں جا کر دیکھا جائے توپ جو گری ہوئی ہے وہ توپ ٹیپو سلطان کے کارخانے کی بنائی ہوئی ہے. اور اتنی توجہ دی کہ چند سالوں میں میسوری بحریہ میں 22 جنگی جہاز اور 20 تجارتی جہازوں کا اضافہ ہو گیا. ہندوستان کے اندر نیوی بیڑے کا کو منظم طریقے پر شروع کرنے والے فاؤنڈر ٹیپو سلطان ہی ہیں ہندوستان کے اندر. ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی بھی ہے اور جنگ لکھی بھی ہے, آگے علمی خدمات میں تذکرہ آتا ہے. سب پہلے حکمران تھے کہ منظم طریقے پر راکٹ کے ذریعے سے جنگ لڑنے کا انہوں نے تصور پیش کیا. آپ جب سری رنگ پٹن میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد ایک جو ہے بتیری نام کا ایک اونچا سا علاقہ ہے جہاں پہ فلیگ ہاسٹنگ کی جاتی ہے, وہاں سے پورے علاقے کا وہ سب سے بڑا وہ واچ ٹاور ہے. اس سے تھوڑی دور کے بعد راکٹ لانچر کے نام سے کئی چھوٹے چھوٹے علاقے, بلکہ آپ اور تھوڑا سا جھاڑیوں میں گھسے اور اطراف میں دیکھیں تو 16-17 جو ہے بارود خانے نظر آ جائیں گے. ایک بارود خانہ جو ریلوے اسٹیشن کے پاس پڑ گیا جو مشہور ہو گیا تھا, لیکن اس سے بڑے بڑے بارود خانے اس وقت سری رنگ پٹنہ میں موجود ہے. کئی ایک کی حالت کو اب ریکور کیا گیا ہے, کئی ایک کی طرف توجہ کی جا رہی ہے. بارود کو ٹھنڈا رکھنے کا کانسیپٹ اور بارود کو راکٹ کے ذریعے سے, راکٹ لانچر کے ذریعے سے استعمال کرنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ اتنا عظیم الشان تھا کہ جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے ان کے اس بارود خانے سے تقریباً 1500 راکٹ نکالے گئے. یعنی ہتھیار موجود تھا مگر چلانے والے موجود نہیں تھے. بلکہ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ انگریزوں نے واٹر لو جنگ کے اندر اس راکٹ کا استعمال کیا ہے ماڈیفائی کر کے, اور وہ راکٹ فضا کے اندر 2-2 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے ہوئے تھے, اور ایسے بنائے جاتے تھے کہ بانس بمبو اور اس کے سرے کے اوپر بارود بھر کر کے اچھے انداز سے اسے باندھا جاتا تھا, اور اس کے سرے پر تلوار اور نوکیلے ہتھیار لگا دیے جاتے تھے, اور ایک ساتھ 150 راکٹ لانچ کیے جاتے تھے. جب وہ 150 راکٹ فضا میں جاتے, فضا میں جا کر کے آپس میں ٹکراتے تو ٹکرانے کی وجہ سے, دھماکے کی وجہ سے جو لوہے کے ٹکڑے اور جو تلواروں کے باریک باریک نوکیلے ٹکڑے ہوتے تھے وہ جب فضا میں بکھر کر کے جب فوج کے اوپر گرتے تھے تو پوری کی پوری فوج تباہ ہو جاتی تھی. کرنل بیلی کی فوج ایسی تباہ ہوئی تھی. ماہر کاریگروں کو انہوں نے بلایا تھا. ہندوستان کے سابق صدر اے پی جے عبد الکلام کئی بار اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ میزائل سازی کا, کیونکہ میزائل مین کہے جاتے تھے, ہندوستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت عروج پر پہنچایا. میزائل سازی کا فن میں نے بھارت کی قدیم کتابوں سے اخذ کیا ہے, اور ان کے قدیم لوگوں میں سے ٹیپو سلطان کا بھی نام لیا ہے. وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ یہ بات 1960 سے میرے ذہن میں تھی, اور میں نے جب پہلی مرتبہ سری رنگ پٹنہ کا دورہ کیا تھا اور مجھے حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ جب میں نے ناسا کی دیواروں پر ٹیپو سلطان کی راکٹ کا ماڈل انہی کے نام سے دیکھا. تو راکٹ ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر میں ان کا شمار ہوتا ہے. استاد محترم بی شیخ علی صاحب اس بات کو بارہا کہا کرتے تھے کہ آج انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے تو اس کی بیس میں کہیں نہ کہیں ٹیپو سلطان کا بھی نام موجود نظر آتا ہے. حکمرانی کے جو میتھڈ تھا, طریقہ یہ تھا کہ جب وہ حکمرانی کر رہے تھے ان کے دشمن ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, عیسائی بھی تھے, لیکن انہوں نے اپنی ہندو اور مسلم اور عیسائی رعایا کے ساتھ ان باتوں کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے جب گورنر اڑیسہ کے تھے اس وقت انہوں نے ایک نصاب کی کتاب میں پڑھا تھا
کہ ٹیپو سلطان کے ظلم سے تنگ آ کر کے 10,000 برہمنوں نے خودکشی کر لی. صاحب بصیرت تھے, پڑھے لکھے انسان تھے, حکومت کے آدمی تھے. انہوں نے جب تحقیق کی تو پبلشر نے اس بات کو بتایا کہ میسور گزیٹیئر میں اس کا تذکرہ ہے. انہوں نے میسور گزیٹیئر کو کھنگال ڈالا, کہیں تذکرہ نہیں ملا. انہوں نے اس بات کو تبدیل کروایا اور یہ کتاب شائع بھی ہو چکی ہے مرکزی مکتبہ اسلامی سے کہ ٹیپو سلطان کے عنوان پر بشمبر ناتھ پانڈے کی جو تقریر پارلیمنٹ میں تھی وہ موجود ہے اس کے اندر. کبھی انتقام انہوں نے ان بنیادوں پر نہیں لیا. اصلاحات کی بنیاد پر ظلم کا جہاں پہ صفایا کرنا پڑا وہ ظلم کے صفائے کے لیے سختی سے پیش آئے, اور جن کو چیزیں برداشت نہیں ہوئی انہوں نے اس کو الگ انداز سے پیش کیا. آپ کا یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اپنی رعایا سے لڑنا گویا اپنے ساتھ لڑنے کے برابر ہے. اپنے اندر کی عوام کو کمزور کرنے کا مطلب کہ اپنا ملک کمزور کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ہماری ڈھالیں ہیں, وہ ہمیں اپنی طاقتوں سے طاقت دیتے ہیں. حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی توانائی باہر سے بیٹھے ہوئے دشمنوں پر صرف کریں. میسور گزیٹیئر لوئس رئیسن کے صفحہ نمبر 680 پر ہندوؤں کے مندر, برہمنوں کے مٹھوں اور مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کو دی جانے والی مالی تعاون جو سرکاری خزانے سے سالانہ دی جاتی تھی, جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کتنے سیکولر تھے. لکھا ہے انہوں نے کہ ہندوؤں کے مندروں کو 1,93,959 کنتی رائے پگوڑے, برہمنوں کے مٹھوں کو 20,000, مساجد کو 20,000. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جس کو خود پورنیا نے اس انگریز کمیشن کو دیا تھا جو سلطنت کی تقسیم اور انتظام کے لیے مقرر ہوا تھا. اور پورنیا پنڈت کا گیسٹ ہاؤس مہمان خانہ بھی سری رنگ پٹن میں جب آپ ادھر سے جاتے ہوئے داخل ہوں, امبلی ریزارٹ ہوٹل ہے, اس کے بازو سے راستہ گیا ہے ندی کے کنارے, آج بھی وہ باقی ہے جس کے اندر تصاویر وغیرہ موجود ہیں. کبھی آپ جا کر کے اسے دیکھ سکتے, اور نہیں ہے تو بلا لیجیے گا, ہم لے چلیں گے آپ لوگوں کو ان کھنڈرات میں لے چلیں گے جو سرنگیں دکھاتے ہیں, لیکن ابھی نہیں, بعد میں انشاءاللہ. عوام کا بہت خیال تھا ان کو. انہوں نے شراب, گانجا, چرس, افیم کی کاشت پر اور تجارت پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھی. شراب کی تجارت کرنے والوں کا ہاتھ قلم کر دینے کی بھی سزا دی گئی تھی. چرس, گانجا, افیم کی تجارت کرنے والوں کو بڑے بڑے جرمانے لگائے گئے تھے. سلطان کے اس وقت جو تھے وزیر مال میر صادق تھے. جب خزانے میں تجارت سے جمع ہونے والا جو ٹیکس تھا کم ہونے لگا تو سلطان کی توجہ دلائی کہ یہ آپ بین لگا رہے ہیں, اتنے خزانہ کم ہو رہا ہے. تو میر صادق کو خط لکھ کر کے سلطان نے جواب دیا, مجھے مال سے زیادہ عوام کی صحت عزیز ہے, مجھے مال سے زیادہ عوام کی صحت عزیز ہے. اور کہا کیا ہمارے خزانے کا نفع ہمیں اپنے باشندوں کی صحت اور اخلاق سے زیادہ عزیز ہے؟ یہ وہ حقائق تھی, ساری چیزیں جو سلطان نے اپنی اصلاحات سلطنت میں شامل کیا تھا. اور سلطان نے ایک خط میں یہ بھی لکھا جس کا تذکرہ تاریخ سلطنت خداداد میں آپ کو مل جائے گا. آخر میں ہم کتابوں کے حوالے بھی پیش کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. سلطان نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے تمباکو نوشی کے 6 نقصان بتائے. تمباکو میں آج دیکھا جائے تو بیڑی, سگریٹ اور وہ چیز جو پی جاتی ہے, نمبر 1 قلب سیاہ ہو جاتا ہے. وہ میڈیکل کے ایکسپرٹ نہیں تھے, ان کو کہاں سے پتا چلا کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے. ہونٹ اور زبان کالے پڑ جاتے ہیں, منہ میں سڑی بدبو پیدا ہوتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, بینائی پر خراب اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر نعیم اللہ شریف صاحب موجود ہیں, وہ آپ ان سے ملیے, بتائیں گے کہ کس طرح سے دھوئیں کے اثرات پھیپڑے سے لے کر دماغ تک پڑتے ہیں. جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے تمباکو کو کھانا, چبانا اور پینا ممنوع قرار دیا گیا. بلکہ یہ حدیث بھی ہے کہ کل مسکرین حرام. ٹیپو سلطان چونکہ اس کے واقف کار تھے, اپنی عوام کی صحت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے تھے. ایک شام مڈکیرا کی طرف سے آ رہے تھے. آتے آتے دوران راستہ سری نگر پٹنہ جاتے وقت میں ایک جگہ ان کی نظر پڑی کہ دریائے کاویری بہ رہا ہے اور دونوں سمت جو ہیں اونچی پہاڑیاں ہیں. ان کے ذہن نے اس بات کو سوچ لیا کہ اگر یہ پانی جو بہتا ہوا آگے چل کر کے ضائع ہو رہا ہے, اس پر اگر بند باندھ دیا جائے تو ضرورت کے وقت میں اس کو کھیتی کے لیے اور عوام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ٹیپو سلطان نے اس خواب کو دیکھا اور انہوں نے اس بات کو لکھا, اور یہ اسٹون باقاعدہ طور پر ابھی کچھ سالوں پہلے تک جو مین انٹرنس تھا وہاں پہ موجود ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے 15 سال پہلے KRS کا دورہ کیا ہوگا, مین انٹرنس سے جب داخلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ اسٹون موجود تھا. اللہ کرے کہ وہاں موجود رہے. وہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کو سوچا تھا, اور بعد میں جو ہے چیف آرکیٹیکٹر سر ایم وشویشوریا انہوں نے
اس ڈیم کو باندھا، کانسیپٹ ٹیپو سلطان کا تھا، موقع نہیں مل سکا، شہید ہو گئے، ورنہ یہ کام بھی انہیں کے ہاتھوں سے ہو جاتا۔ تو گویا آج کی جو ہریالی جو دکھ رہی ہے اور جو یہ علاقہ رچ جو دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے۔ بصرہ سے انہوں نے کاریگروں کو بلایا تھا اور منگلور کے اندر باقاعدہ انہیں بتایا تھا کہ بصرہ کے جو کاریگر ہیں وہ موتی نکالنے کے ایکسپرٹ ہے۔ سری رنگ پٹن میں کاغذ کا کارخانہ قائم کیا، ایک ایسا انجن بنایا جو پانی سے چلتا تھا۔ اس کارخانے میں لوہے، بندوق، توپ، چاقو، قینچی، گھڑی تیار کی جاتی تھی۔ شکر بنانے کے لیے کارخانے بنوانے کو، شکر کو سفید کرنے کا پاؤڈر مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے تیار کیا۔ آج بھی منڈیا ضلع جو ہے شکر کے معاملے میں مشہور ہے۔ آپ جب مسجد اعلیٰ کا دورہ کریں یا گنبد کا دورہ کریں، وہاں پر آپ کو 2 شمسی گھڑی مل جائے گی۔ جس کو مدرسے کا پڑھنے والا جانتا ہے، جس نے مدرسے میں مالا بدہ منہو کی فارسی کتاب پڑھی ہے، وہ اگر اپنا پین وہاں پہ رکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کس نماز کا وقت ہے وہاں پہ۔ گنبد میں پیچھے کی طرف والا جو دروازہ ہے اس کی طرف جائے اور نیچے جو زینے ہیں وہاں پر وہ شمسی گھڑی مل جائے گی، اور مسجد اعلیٰ میں پیچھے کی طرف پہلے فلور کے اوپر وہاں پر مل جائے گی۔ خود اس کے واقف کار تھے۔ بنگال سے ریشم کے کیڑے منگوائے، ریاست میسور کو ریشم کا اڈا بنایا۔ جائنٹ اسٹاک کمپنی قائم کیا۔ اندرون ملک 30 اور بیرون ملک 17 کمپنیاں قائم کی، جس میں زعفران، ریشم، گھوڑے، پستہ، موتی، سیاہ مرچ، تانبا، گندک اور ہاتھی کے دانت بھیجے جاتے تھے۔ 17 سال کا دور، ہر وقت سازش، انگریزوں کا خوف، اتنا بڑا کردار۔ درخت لگانے کا شوق تو ان کا عظیم الشان تھا۔ ہر مجرم کی سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک درخت لگائے، جب تک وہ اگ نہ جائے اور وہ بڑا نہ ہو جائے، اور اس کی سزا اسی قدر ہوا کرتی تھی۔ شروع میں ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہاں پر املی کے بڑے پیڑ پائے جاتے ہیں، بہت سارے پیڑ ہیں، پٹن میں گنجام میں جائیے بہت سارے پیڑ مل جائیں گے املی کے۔ پتہ یہ چلا کہ املی کا پیڑ کم سے کم 25 سال میں جو ہے پھل لاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا مجرم ہو تو 25 سال کی سزا اس کی ہے، املی کا پیڑ پھل لائے گا تو آزاد ہو جاؤ گے۔ لال باغ کے بہت سارے درخت جو ہیں اسی قسم کے لگائے گئے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہرا بھرا ہوا۔ کون سا بادشاہ ہے جس نے دنیا میں ایسا کام کیا ہوگا؟ اور درخت کے لگانے کی مثال تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما من مسلم یغرس غرزا یزرع زرعا یأکل منہ طیر او انسان فلہ صدقہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس پودے سے جانور کھائے چاہے انسان کھائے، مگر اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کاش یہ حدیث ہم سب کے لیے ایسا عمل بن جاتی۔ ہم قرآن خوانی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن باقاعدہ ایک رسمی طور پر چند لوگوں کو بلا کر کے والدین کے انتقال میں جھوم جھوم کر کے 15 منٹ میں 1.5 پارے پڑھوا کر کے مٹھائی دے کے بھیج کر کے دیکھ چڑھوا کر کے 40واں برسی کرنے کے بجائے ان کو اگر مستقل ایصال ثواب کرنا ہے تو اپنے علاقے کا پارک اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم والد محترم کے نام پر یہ پیڑ لگایا، ہم نے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی صدقہ، اس کے والد محترم کے لیے بھی صدقہ۔ تو اس پیڑ سے جب تک انسانیت اور کوئی جانور فائدہ حاصل کرتا رہے گا اس کے حق میں صدقہ ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام بھی کیا تھا۔ اب آئیے آخر میں ایک چیز دیکھتے ہیں، اتنا سب کچھ کے باوجود بھی ان کی شخصیت کو جس پہلو سے ہم دیکھیں گے اس میں ایک الگ ہی شخصیت سمائی ہوئی ہم کو ملے گی۔ درجے ولایت پر دیکھیں گے تو ایک الگ شخصیت سمائی ہوئی ملے گی۔ یہ بات برحق ہے کہ انسان کے اپنے جذبات اور احساسات تاریخ کا حصہ نہیں ہوتے، سوائے قرآن و حدیث کی جو مثالیں ہیں اس کے علاوہ انسان کی اپنی فیلنگ، اپنے جذبات جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنائے جاتے، وہ معیار و مثال نہیں بنائے جاتے، لیکن جذبات اور احساسات بھی برحق ہوا کرتے۔ آپ مزاروں، قبرستانوں کا دورہ کیجئے، رات کی تاریکیوں میں جائیے، ایک وحشت نظر آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی نسبت سے گزشتہ 20 سالوں سے اس علاقے میں رہنے کا موقع دیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو ہو سکتا غلط بھی نہ ہو کہ سوائے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص خدام کے، باقی دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 20 سالوں سے اس پڑوس میں رہتے ہوں۔ 11 سال تو بالکل اسی جگہ رات و دن رہے، اور اللہ نے بزرگوں کے ساتھ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں رات میں مراقبے کا موقع بھی دیا۔ وہ بزرگ کر رہے تھے، ہماری کوئی صلاحیت نہیں، بزرگوں نے تربیت کے لیے لے لیا۔ کئی راتیں وہاں پہ گزری ہیں۔ جیسے جیسے رات ہوتی ہے انسانیت سوتی ہے، ویسے ویسے وہاں پر رونق جاگتی ہے، خاص طور پر رات کے 1 بجے سے لے کر کے 4 بجے کے درمیان کا جو
عرصہ ہوتا ہے، ایک عجیب سا سرور وہاں محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. رات تو چھوڑیے، آپ دن کے وقت میں بھی کسی بھی وقت جائیے اور جو مسجد اقصی ہے جو ٹیپو سلطان کے مزار کے پاس ہے، وہاں پر جا کر کے بیٹھیے اور ذکر و اذکار عبادت میں مصروف رہیے. ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. ہر طرح سے ان کی شخصیت ایک کامل مکمل نظر آتی ہے. علمی حیثیت سے دیکھیں گے بھی تو تعجب ہوگا کہ ایک آدمی دن اور رات خالی انگریزوں کے خلاف لڑنے کی فکر میں ہے، ایک طرف اصلاحات کر رہا ہے، ایک طرف جو ہے عوام کی فلاح و بہبودی کا کام کر رہا ہے، ایک طرف بزنس اور تجارت پر نظر رکھے ہوئے ہے، دنیا کے ہر وقت کے لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، منڈیوں کی خبریں آ رہی اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹھا کر کے کتابیں لکھوا رہا ہے، علمی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں. 49 سال کی عمر ملی تھی صرف ان کو. 1750 سے 1799 کو دیکھا جائے اگر تو، اگر 51 دیکھا جائے تو 48 سال بنتے ہیں. ابتدائی 16 سال نکال دیے جائیں تو 33 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور بحیثیت سلطان صرف 17 سال. اس عرصے میں اکثر وقت گھوڑوں کی پشت پر گزرا، انگریزوں سے 4 بڑی جنگیں لڑی، اندرونی خلفشار اور غداریوں سے نبرد آزما ہونا پڑا. اس کے باوجود سلطان کا شمار مجیدین میں ہوتا ہے. مصلحانہ کاوشوں نے سلطنت خداداد کو عالمی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات آئی کہ اے پی جے عبد الکلام نے بھی اس بات کو لکھا بھی ہے اور جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی آئے ہیں ناسا کی دیواروں پر. یہ دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے راکٹ کے ذریعے سے لڑنے کا تصور پیش کیا تھا. بنگلور، مینگلور، بڈنور، چترا درگا، سری رنگا پٹنہ میں بڑے بڑے کارخانے قائم تھے جہاں قینچی سے لے کر کے بھاری بھاری ہتھیار بنانے کا کام ہوتا تھا. کتاب ماڈرن میسور کا مصنف حیرت سے لکھتا ہے کہ تاریخ کی عجیب مثال ہے کہ جب تک سلطان برسر اقتدار رہا اس کے ملک کے اندر کوئی چیز باہر سے نہیں منگائی جاتی تھی. سودیشی کا کانسیپٹ پریکٹیکل طریقے پر دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان کی ہی زندگی کے اندر ملتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال 1929 میں ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دی انہوں نے. ہم سب جانتے ہیں، بہت زمانہ گیا نہیں، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ اس زمانے میں نہیں موجود تو نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ 1929 میں سوائے بیشک علی صاحب کے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں موجود ہوگا. اپنی سب سے اہم تخلیق جاوید نامہ پڑھنا چاہیے، اس کا اردو ترجمہ بھی جو ہے نا پڑھنا چاہیے، عظیم الشان شاہکار ہے علامہ اقبال کا. اس کے آخری باب میں آنسوئے افلاک میں جو چیپٹر ہے کہ ٹیپو سلطان علامہ اقبال روحانی طور پر آسمان کی سیر کرتے، اس کے آخری باب میں ٹیپو سلطان شہید کو ولولہ انگیز اور بصیرت افروز الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور یہ اشعار مزار کے اوپر ادھر گیٹ سے داخل ہوں مسجد کی طرف سے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، مزار کے اندر بھی آرکیٹیکٹ اتنا زبردست ہے، اور یہ سارا کانسیپٹ ٹیپو سلطان کا ہی تھا بنانے کا. وہ ادھر سے داخل ہوئیے تو پہلے ٹیپو سلطان کی قبر پڑے گی، اس طرف سے داخل ہوئیے تو پہلے اماں کی قبر پڑے گی، اس طرف سے داخل ہوئیے تو پہلے ابا کی قبر پڑے گی. 3 گیٹ ہے نا، چوتھا گیٹ نہیں ہے. 3 گیٹ میں سے کسی طرف سے جائیے، ایک طرف سے جائیے تو ٹیپو سلطان، ادھر سے آئیے تو اماں، ادھر سے آئیے تو ابا، اور ادھر کی طرف سے آئیے تو ان کی دودھ پلانے والی جو جنہوں نے پرورش کی تھی ان کی قبر پڑے گی. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک تصور ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں، شہیدان محبت را امام، آبروئے ہند و چینو روم و شام، نامشش از خورشید و مہتابند تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر، عشق رازے بود بر صحرا نہاد، تو ندانی جانچ مشتاقان داد، از نگاہ خواجہ و بدرو حسین، فقر سلطان وارث جذبے حسین، رفت سلطان زی سرائے ہفت روز، نوبت او در دکن باقی ہنوز. ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں، وہ ہندوستان، چین اور روم اور شام کی عزت ہے. ان کا نام چاند اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے. ان کی قبر کی خاک مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے. عشق ایک راز تھا جس نے میدان عمل میں فاش کر دیا. تجھے معلوم نہیں کہ اس نے جاں کس شوق سے دی. خواجہ بدر و حنین جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے فیض سے سلطان ٹیپو کا فقر جذبہ حسین کا وارث ہے. سلطان تو اس چند روزہ مسافر خانے سے چلا گیا، مگر دکن میں اس کا نقارہ آج تک بج رہا ہے. سلطنت خداداد کے وہ آفتاب تھے جو علمی طور پر منور نہ ہو سکے. علمی خدمات میں ٹیپو سلطان کا جو شمار ہوتا ہے وہ بڑے عالموں میں شمار ہوتا ہے. عام گفتگو کے لیے وہ فارسی استعمال کرتے تھے، لیکن کنڑا، مراٹھی، تیلگو اور عربی میں بھی دسترک حاصل تھی. اردو اچھی طرح جانتے تھے،
फ्रांसीसी भी सीख ली थी, अंग्रेजी भी एक हद तक जानते थे। मजहब और तसव्वुफ की किताबों से बहुत दिलचस्पी थी। मंतिक, फलसफा, तारीख, तफसीर, हदीस और फिक्र की किताबें भी उनके ज़ेर मुताला रहा करती थी। कर्नल कर्क पीटर, जो सुकूत सल्तनत खुदादाद के बाद सुल्तान के कुतुबखाने का इंचार्ज था, अपनी किताब के दीबाचे में लिखता है कि सुल्तान की तहरीर दूसरी तहरीरों से बिल्कुल मुतमय्यज यानी बिल्कुल अलग नजर आती थी। इस कदर मुख्तसर होती थी कि एक एक लफ्ज के कई माने निकलते थे। जवामिउल कलीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। आप एक जुमले में अजीमुशान बात कहते थे, मन सकता नजा, जो चुप रहा बच गया, मन दाहका ज़ुहिका। तो हमारे बुजुर्गों का भी ये तरीका रहा है, अल्लाह वालों का, जिनकी जिंदगियां सुन्नत और सीरत की अक्कासी हुआ करती थी, वो भी छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते थे। तहरीर का खास वस्फ ये था कि एक नजर में पहचानी जाती थी कि सुल्तान के कलम से। मिस्टर स्टुअर्ट के मुताबिक 54 से ज्यादा किताबें सुल्तान की जाती निगरानी में लिखी गई, जो ज्यादातर आईन और कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से मुताल्लिक थी। सुल्तान ने एक लाइब्रेरी भी कायम की थी जिसमें कमोबेश 2000 नुस्खे कलमी किताबों के मौजूद थे। उनमें अरबी, फारसी और उर्दू तीनों जबाने की किताबें थी। उनमें से बेशतर उम्दा खत में थी, लेकिन जिस वक्त मिली अक्सर बात की हालत अच्छी नहीं थी। सुल्तान से मुतालिक मेजर स्टुअर्ट और प्रोफेसर आर घोष लिखते हैं कि कुतुबखाने की तरतीब और तहजीब के लिए एक मुहतमिम यानी इंचार्ज मुकर्रर था। सुल्तान को तसनीफ और तालीफ का शौक था। सुल्तान के हुक्म और फरमाइश से बहुत सारी किताबें लिखी गई। ज्यादातर किताबें फौजी और दीवानी मालूमात से थी। सुल्तान ने अपने फरामीन यानी खुतूत मुतअद्दिद मजमूए भी तैयार करवाए थे, जो इस वक्त यूरोप के कुतुबखाने में मौजूद हैं। और सुल्तान जो किताबों का मुताला कर लेता तो अपनी मुहर उस पर लगा देते थे। और ये लिखते हैं कि अक्सर किताबों पर मुहर थी। इसका मतलब है कि 2000-2500 किताबों का मुताला इस दौरान वो कर चुके थे। इल्म दोस्ती का हाल यह था कि अपने लड़के को आला तालीम के लिए 1792 में हिंदुस्तान से बाहर फ्रांस भेजने का मंसूबा तैयार किया। इस सिलसिले में फ्रांसीसी हुकूमत से जो सफीर थे राब्ता किया तो जवाब आया कि पहले साहबजादे को बुनियादी फ्रांसीसी सिखाया जाए, 50,000 रुपए सालाना अखराजात बर्दाश्त किए जाए। सुल्तान तैयार हो गए, लेकिन अंग्रेजों के साथ जंग छिड़ जाने की वजह से यह बात आगे नहीं बढ़ सकी। जाती कुतुबखाना 1799 में जब श्रीरंगपट्टन में अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ तो शाही महल से, जो रेड पैलेस कहा जाता है, लाल महल जिसके खंडरात मिलते हैं, आप जब दाखिल हो श्रीरंगपट्टन के अंदर तो जो खंडरात मिलते हैं वहां से मखतूतात के अलावा 1889 नादिर किताबें मौजूद थी, जिनमें से अक्सर किताबों पर सोने का काम किया गया था। इनमें औरंगजेब आलमगीर का एक नादिर और नायाब कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद था, जो खत्ते नसख में लिखा गया था, टीपू सुल्तान के पास था। उस वक्त उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई गई थी। 1799 में 1 लाख रुपए लगाई गई थी। यह नुस्खा अब इंग्लैंड के बादशाह की जाती लाइब्रेरी में मौजूद है। मेजर स्टुअर्ट ने इंग्लिस्तान से टीपू सुल्तान के कुतुबखाने और मखतूतात की एक जखीम फहरिस्त तैयार की 364 सफहात पर। जब सिर्फ कैटलॉग 364 पेजेस का है तो कितनी किताबें मिली होंगी, जो 1809 में कैम्ब्रिज में छपकर शाये हुई, जिसका नाम था डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ द लेट टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। किताब लिखवाई जिसमें से चंद किताबों के तस्करे भी मिलते हैं। एक किताब का हम तस्करा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। तोहफतुल मुजाहिदीन, ये फतहुल मुजाहिदीन के नाम से मौजूद है। ये किताब आप में से देखी किसी ने? दरिया दौलत बाग गए हुए कितना दिन हुआ आप लोगों को? समर पैलेस कभी कभी जाना चाहिए, खाली पानी देखने नहीं, उस वीरानी को देखने के लिए। उस वीरानी में सबक मिलता है। दरिया दौलत बाग में आप जाइए तो एक शीशे के अंदर ये किताब रखी हुई है, ओरिजिनल किताब रखी हुई है, वहां पे रखी हुई है। और इस किताब का नाम है तोहफतुल मुजाहिदीन, जो फतहुल मुजाहिदीन के नाम से मशहूर है। इस किताब में तमाम फौजी कवायद और ज़वाबित के अलावा किले को कैसे कब्जा करना, किले को कैसे तैयार करना, जंग के सामान की तैयारी, फौजी तंजीम और सिपाहियों की जरूरियात दर्ज है। इस किताब के मुरत्तिब जो तरतीब देने वाले हैं ज़ैनुल आबिदीन शुस्तरी हैं, जो खुद मुकदमे में लिखते हैं कि इस नातजर्बेकार ज़ैनुल आबिदीन को आला हजरत सुल्तान ने हुक्म दिया कि तोपखाना, फौज कशी और सिपाह की तंजीम के कवायद जो खुद सुल्तान ने ईजाद किए हैं उसको मुरत्तब किया जाए। गोया उस किताब के अंदर वो तमाम कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जो बहुत ही मॉडर्न है, और टीपू सुल्तान के कॉन्सेप्ट को शुस्तरी ने वहां पर मुरत्तब किया है। इस किताब की जबान फारसी है, 8 चैप्टर्स हैं और एक इंडेक्स है, जमीमा है। पहले बाब के अंदर मसाइल अकायद और नमाज, तंबाकू, नमक हरामी, तरका, जिहाद वगैरह के मजामीन आते हैं।
دوسرے باب میں فالنامہ، اعلیٰ ادنا، اسماء نو مقرری برائے تقسیم و حساب وزن، تیسرے میں تدابیر حرب، لڑنے کی جو تدبیریں ہوتی ہیں، چوتھے میں دفتری کام، پانچویں میں خدمات، چھٹے میں جنگ اور مشق، ساتویں میں لشکر کے گھوڑ سواروں کے اصول، آٹھویں میں پیدل و پیادہ کے اصول، اور ضمیمہ میں فوج کے لیے ایمرجنسی حالات میں علاج اور معالجے سے متعلق احکامات درج ہیں۔ مؤید المجاہدین، مفتاح القلوب، وقائع منازل روم، فقہ محمدی، یہ ساری کے ساری کتابیں ٹیپو سلطان نے لکھوائی ہیں۔ اور وقائع منازل روم جو ہے 1786 میں ٹیپو سلطان نے خلیفہ روم کی جانب ایک وفد روانہ کیا تھا، وفد کے سیکریٹری کو یہ ہدایت دیا تھا کہ سفر نامہ لکھو اور اس کو مرتب کرو۔ ٹیپو سلطان نے مرتب کروایا تھا۔ یہ اکثر کتابیں انگلینڈ کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ یہ فتح نامہ ٹیپو سلطان، زاد المجاہدین، حکم نامہ اتالیق، احکام، یہ سارے کے سارے کتاب احکام جو یہ کتاب سیرت ٹیپو سلطان شہید کے مصنف کے مطابق سالار جنگ میوزیم حیدرآباد میں یہ کتاب موجود ہے۔ آخری بات، ٹیپو سلطان کے دور میں اردو کی ترقی۔ گرچہ ٹیپو سلطان کی زبان، مادری زبان اردو نہیں تھی، لیکن اردو آسانی سے بولتے تھے، لکھتے تھے۔ جب سلطنت خداداد کا قیام عمل میں آیا تو آس پاس کے علماء اور مشائخ ریاست میسور میں شفٹ ہونے لگے اور اردو زبان کی ترقی ہونے لگی، یہاں تک کہ سلطان کے کئی مصاحب ساتھ رہنے والے اچھی طرح اردو سے واقف ہو گئے اور کئی لوگوں نے اردو کی کتابیں لکھی۔ بہت سارے شعراء اور صوفیاء بھی وہاں پر آ کر کے آباد ہونے لگے۔ بلکہ یہ تاریخ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سری رنگ پٹن کے بعد کا جو علاقہ ہے، دریا دولت کے بعد کا علاقہ، اس کا نام ہے گنج عام، جیم کے نیچے زیر، گنجام نہیں ہے، گنج عام، جس کا ترجمہ ہوتا ہے عام خزانہ، کامن ویلتھ۔ اور اس پر آپ جائیے، اب پھر جائیے گا، ذرا غور کرتے ہوئے جائیے گا کہ نقوش تو مٹ چکے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر ہر 50 میٹر کے بعد ایک سیدھا روڈ آپ کو نظر آئے گا، جو اس زمانے میں ندی کے اس کنارے سے اس کنارے تک کا سیدھا تھا۔ شطرنج کے خانوں کی طرح ٹیپو سلطان نے اس کو باقاعدہ بسایا تھا، اور یہاں پر علماء، شعراء، ادباء، صوفیاء کو لا کے بساتے تھے۔ ان کی نسبت سے گنج عام رکھا تھا، کیونکہ اہل علم عام خزانہ ہوا کرتے ہیں، اور 1 لاکھ کی آبادی تھی اس وقت گنج عام کی۔ 17 محلے تھے، آج بھی 17 محلوں کے اندر آپ کو جو ہے مل جائے گا، قرات بیدی نام سے مل جائے گا، صرافہ بازار مل جائے گا، مسجد چوڑی گرہ جو آپ کو دکھے گی، وہ چوڑی گرہ مسجد جو ہے، وہ چرچ جہاں تک ہے، اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہ سونے کی چوڑیاں بنانے والوں کا علاقہ تھا، انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا، مسجد چوڑی گرہ کے نام سے مشہور ہے۔ کمتر محلہ کے نام سے ہو گیا مشہور، آج کمتر محلہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، جبکہ قنطر محلہ تھا، ندی کے کنارے کے برج، قنطر کہتے ہیں، برج کو کہتے ہیں۔ اس طرح کے نام وہاں پہ پائے جاتے تھے۔ آپ جائیے تو چیزیں مل جائیں گی، اور اندر کی سرنگوں کے کئی بقیہ جات حصے بھی مل جائیں گے۔ سلطنت خداداد میں شعراء میں محمد سرور خیر اللہ قادری، سید حسین شاہ قادری، محمود خان شیرانی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کی اولادیں بعد میں میسور شفٹ ہوئیں۔ یہ کوششیں بعد میں بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں ہوئی کہ کوئی آگے بڑھے اور گھروں میں یہ تلاشے کہ ٹیپو سلطان کے زمانے کی بھی بعض کتابیں بعض گھروں میں موجود ہیں۔ چند کوششیں کی گئی، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں نہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ لا کر کے عوام کو دیتے ہیں۔ یہ کتاب کی ایک ایسی لالچ ہوتی ہے کہ لوگ رکھنا بڑا پسند کرتے ہیں، پڑھنا اور دینا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی نہ ہو تو دے دینا چاہیے، لوگ اسے استفادہ کریں۔ کئی کتابیں دیمک کھا چکے، ہم کئی گھروں کو جانتے ہیں، کوشش بھی ہم نے بھی کی، لیکن وہ مل نہیں سکی، بعد میں ان کے اولادوں نے اسے ضائع کر دیا۔ سلطان کے زیر نگرانی جتنی کتابیں لکھی گئی، اس میں اردو کے الفاظ ملتے ہیں، فوجی نغمے بھی ملتے ہیں۔ ایک فوجی نغمہ ملتا ہے جو پریڈ کے وقت میں گایا جاتا تھا۔ اردو کی تمام کتابیں انڈیا آفس لائبریری میں ہیں، جن میں میجر اسٹورٹ نے اپنی فہرست میں تقریباً 30 کے قریب اردو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان اردو اخبار کے موجد ہے۔ اردو اخبار کی ابتدا سے متعلق یہ بحثیں کافی دنوں سے چلتی رہی ہے کہ اس کا اولین بانی کون ہے۔ تاریخ سلطنت خداداد کے مصنف نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار ٹیپو سلطان کے حکم سے فوجی اخبار کے نام سے جاری ہوا تھا۔ مؤذن صاحب 4 منٹ اور تاخیر کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 4 منٹ اور ختم کر دیتے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے 18ویں صدی کے آخری عشرے میں یہ فرمان جاری کیا تھا کہ سرکاری پریس جاری کیا جائے جس میں عربی حروف میں چھپائی ہو۔ چنانچہ سلطان کے حکم کی تعمیل میں 1794 میں پریس قائم کیا گیا اور بڑی خوبی کے ساتھ کام کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے ایک اردو اخبار نکالا جس کا نام فوجی اخبار رکھا گیا۔ شاہی سرپرستی میں نکلا، سرکاری نگرانی میں نکلتا رہا۔ یہ اخبار اردو کا سب سے پہلا کہا جاتا تھا، کیونکہ سرکاری اخبار سرکار کے حکم سے جاری ہوا تھا، عوام تک اس کی رسائی نہیں تھی۔
صرف فوجیوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا. نور بصیرت میں بیشا خلی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اردو زبان میں نکلتا تھا, فوج سے متعلق احکامات ہوتے تھے, یہ فوج کا آرگن تھا, اور بڑی ہفتہ واری شائع ہوتا تھا. سلطان کی شہادت کے بعد اس عظیم الشان پریس اور فوجی اخبار کی تمام فائلوں کو ضبط کر کے انگریزوں نے آگ لگا دیا. 1794 میں جاری ہو کر 1799 تک شائع ہوتا رہا. اس اخبار سے متعلق ہماری معلومات ہماری زبان علی گڑھ بابت 1 جولائی 1957 سے حاصل ہوئی, اور اس اخبار کا تذکرہ کراچی کے بصائر میں بھی موجود ہے بحوالہ ارمغان سالار صفحہ نمبر 92. ٹیپو سلطان نے ان تمام علمی کاموں کے ساتھ ساتھ علم کی سرپرستی بھی کی تھی, اور ان کی علمی کاموں کی جو تعبیر تھی وہ جامع الامور یونیورسٹی تھی, جس کا نام لیا گیا ہے دارالامور لیا گیا ہے. مختصر یہ کہ سلطنت خداداد میں جو 50 مسجدیں تھیں, ہر مسجد کے اندر انہوں نے ایک عالم کو مقرر کیا تھا جس کو قاضی کا درجہ دیا تھا, اور براہ راست ٹیپو سلطان کو رپورٹ کرتے تھے, اور ہر بچے کے لیے پڑھنا لازم ہوتا تھا. کوئی بچہ نہ آئے تو علاقے کا جو قلعہ دار تعلق دار ہوتا تھا وہ بچے کو لانے کا ذمہ دار ہوتا تھا. دینی بنیادوں پر بچوں کی پرداخت ہوتی تھی, اور جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہوئے تو ٹیپو سلطان نے اسی کانسیپٹ سے 1784 کے آس پاس جامع الامور نام کی یونیورسٹی کو قائم کیا تھا. بہت کھنڈرات ہم لوگوں نے تلاشے, ملے نہیں, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ جو گمچی کہی جاتی ہے, جس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے, دریا دولت باغ کے سامنے ایک روڈ جاتا ہے, اولڈ گنبد ایک موجود ہے جس کے اکثر حصے گر چکے, گمچی کے نام سے مشہور ہے, اسی کے آس پاس کہیں اس کو بنیاد انہوں نے رکھی تھی. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ قومی ٹریننگ اسکول ٹیپو سلطان کے اولیات میں سے ہیں, پہلی مرتبہ اسکول بنا کر کے فوجی ٹریننگ کو قائم کیا. اس عہد میں, اس سے قبل ہندوستان تو کیا یورپ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. اسی طرح بچوں کو لازمی تعلیم دینے کے موجد بھی ٹیپو سلطان ہے, اور سرکاری خرچ کے اوپر یہ کیا جاتا تھا. یہ پیغام تھا, اور ٹیپو سلطان نے خاص طور پر جامع الامور یونیورسٹی قائم کیا تھا, لیکن اس کے بعد جنگیں چھڑ گئی, یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. آخری بات یہ ہے کہ قومیں زوال کیوں ہوتا ہے, رعایا اور حکمرانوں کے درمیان میں جو رابطہ ہوتا ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ قوم ضائع ہو جاتی ہے. جیسا کہ شروع میں بتایا کہ عوام سے جنگ کا تاوان زبردستی وصولا گیا. دوسری چیز, جب قوم کے اندر احسان فراموشی آ جاتی ہے, حرص اور طمع ہو جاتی ہے, آنے لگتی ہے, تو قوم غداروں کو جنم دینے لگتی ہے. قومی عصبیت جب آ جاتی ہے تو عصبیت بھی اس علاقے کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی. نظام اور مرہٹے کے درمیان میں جو پیش رفت ہوئی کہ معاہدہ ہو جائے, اس معاہدے کے اندر قومی عصبیت کا بھی بڑا کردار تھا, اور جس قوم میں تعلیم کا نظام ٹوٹ جاتا ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. اور جس قوم کے اندر وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو, ہمیں کیا. اپنے عیش و مستی میں جب قوم مبتلا ہو جاتی ہے, شادیوں میں پٹاخے چھوڑنے میں غریبوں کا خیال نہیں آتا, اللہ نے بہت دیا ہے, بہت پٹاخے چھوڑیں, تو یہ قوم جب تباہ ہوتی ہے تو سب اسی کے اندر سمیٹے میں آ جاتے ہیں. اور یہی ہوا ان عیش مستیوں کے نتیجے میں, غداریوں کے نتیجے میں. ایک عظیم الشان بادشاہ جس نے 200 سال کے بعد 200 سال آگے دیکھا تھا, اگر قوم آج بھی اس کی قدر کرتی تو قوم, یہ ملک جو ہے اتنا ڈیولپمنٹ کے اندر نیچے نہ جاتی, اس کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اتنا غریب نہ ہوتا, اور ہماری آپ کی جو ترقیات ہوتی تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ملک سپر پاور ہوتا. آج ہم عقیدت مندان شہید ہونے کے باوجود پیروی میر صادق غلام علی کی عام طور پر کرتے نظر آتے. بزم میں زبان شہیدوں کی عظمت کے گیت گاتی ہے, لیکن دل حرص و ہوس سے پر اپنی قوم کو دوسروں کو بیچتے ہم نظر آتے. تعلیم کے نام پر 50 ادارے اور ایک یونیورسٹی کی داغبیل ڈالنے والے کے مزار پر جا کر کے اپنی جہالت کا رونا رو کر کے آتے ہیں, قیادت شہید کی قبول کرتے ہیں, اور بزم یارہ میں انگریزوں کے ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرتے ہیں. یہ میسج اور یہ پیغام نہیں تھا, یہ پیغام تھا علامہ اقبال کی زبانی, تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئے آب پانی کو تلاشنے والے, بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول, کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں محفل گداز, گرمی محفل نہ کر قبول, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول, باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میان ہے حق کو باطل نہ کر قبول. یہ تھے شہید وطن جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بال بال مغفرت فرمائے, اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے سچائی اور حقانیت کے ساتھ ان کی کاوشوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حوالے ہیں جن کو چاہیے یہ ہمارا PDF منگا سکتے ہیں, بلکہ ہم گروپ میں اس پورے PDF کو ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ خود بھی پڑھیں, لوگوں تو اس کو پہنچائیں, تاکہ اس 75ویں آزادی کے جشن کے موقع پر ہم ایک عظیم رہنما اور ایک عظیم قائد کو یاد کر کے دوسروں تک بھی ہم پہنچائیں. یہ سارے کے سارے حوالے ہیں.
اور ان سے آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر فضل کا معاملہ فرمائے، 75ویں سالگرہ کو مناتے وقت امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔